صبح 9 بجے کا وقت تھا جب تیمور خان شہر سے واپس لوٹ کر حویلی کی طرف آ رہا تھا۔ 2 دن پہلے وہ زگیم جتوئی کے فلیٹ میں گیا تھا، روشانے کو اچھی طرح باور کروانے کہ وہ روشانے کی زندگی سے کبھی نہیں نکلنے والا، نہ ہی روشانے اسے بھولنے کی غلطی کرے۔ اندھیرے میں بھی وہ روشانے کی آنکھوں میں خوف محسوس کر سکتا تھا، جو اسے تسکین بخش رہا تھا۔ وہ ساری زندگی روشانے کو یوں ہی ڈرا ہوا سہما ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ بے شک اب وہ تیمور خان کی نہیں رہی تھی، نہ اسے حاصل کرنا تیمور خان کا مقصد تھا، مگر وہ اس حویلی میں زگیم جتوئی کی بیوی کی حیثیت سے رہے۔ تیمور خان ایسا بھی نہیں چاہتا تھا، نہ ہی وہ اپنے دشمن زگیم جتوئی کو خوش اور آباد دیکھ سکتا تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ روشانے کو واپس اپنی حویلی لے کر آئے گا، جہاں وہ پلی بڑھی ہے۔ روشانے کو واپس حویلی لانا ہی اس کا مقصد تھا۔ تیمور خان ڈرائیونگ کرتا ہوا یہی باتیں سوچ رہا تھا۔ وہ اپنے علاقے کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر ہی سالے کی خالہ کا گھر موجود تھا۔ اب تیمور خان کا دھیان روشانے سے سالے کی طرف چلا گیا تھا۔ کئی دنوں سے وہ سالے کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور غصہ دیکھ رہا تھا، جو اب اسے بری طرح چبھ رہا تھا۔ جیسے وہ روشانے کی آنکھوں میں اپنے نام پر خوف دیکھنا پسند کرتا تھا، ویسے ہی وہ سالے کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنا پسند کرتا تھا، جو کہ شروع سے دیکھتا آ رہا تھا، اور وہ اس کا عادی تھا۔ سالے سے نکاح کر کے وہ اگر بہت زیادہ خوش نہیں تو اسے کچھ خاص برا بھی نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ سالے ایک اچھی لڑکی تھی، بس روشانے کی طرح اس سے ڈرتی نہیں تھی۔ مگر وہ رخصتی کے بعد سالے کو سیدھا کر لے گا، تیمور خان سوچتا ہوا ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ تب اس کی نظر سامنے سے آتی ہوئی گاڑی پر پڑی، جو اس کا ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا۔ پیچھے بڑی سی چادر سر پر اوڑھے سالے موجود تھی۔ تیمور خان نے اپنی گاڑی کو سالے کی گاڑی کے آگے روک دیا، جس کی وجہ سے ڈرائیور کو بھی گاڑی روکنا پڑی۔ ڈرائیور کی گاڑی روکنے پر تیمور خان اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر تیزی سے نکلا۔ یہ کیا حرکت ہے خان؟ ہاتھ چھوڑو میرا! تیمور خان سالے کی طرف کا دروازہ کھول کر سالے کی کلائی کو پکڑتا ہوا اسے گاڑی سے باہر نکال چکا تھا، جس پر سالے اپنی کلائی چھڑواتی ہوئی تیمور خان سے بولی، یہ گاڑی واپس حویلی لے کر جاؤ۔ تیمور خان ڈرائیور کو حکم دیتا ہوا سالے کی کوئی بھی بات سنے بغیر اسے اپنی گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ کس نے مشورہ دیا ہے تمہیں کہ ہر روز صبح صبح اپنی خالہ کے گھر جا کر حاضری لگاؤ؟ وہ سالے کے غصے کی پرواہ کیے بغیر گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا سالے سے بولا، اس بات سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے خان۔ سالے تیمور خان کی بات سن کر کافی بدتمیزی سے بولی، جس پر تیمور خان اسے آنکھیں دکھانے لگا۔ مجھے غرض ہے تبھی بول رہا ہوں، اور یہ زبان کیسے چلا رہی ہو تم مجھ سے؟ قابو میں کرو اسے ورنہ 2 منٹ لگیں گدی سے کھینچنے میں۔ تیمور خان ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ ساتھ غصے میں اس کی طبیعت صاف کرتا ہوا بولا، کیا غرض ہے تمہیں مجھ سے؟ ذرا مجھے بھی تو معلوم ہو۔ تم مجھے میری خالہ کے گھر جانے پر نہ مجھ پر اعتراض کر سکتے ہو، نہ مجھ پر پابندی لگا سکتے ہو۔ بھلے میری زبان کو گدی سے کھینچ ڈالو، مگر مجھے کبھی بھی اپنی تابع نہیں کر سکتے تم۔ سالے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر دو بدو جواب دیتی ہوئی بولی، جس پر تیمور خان نے بریک لگا کر گاڑی کو روکا۔ تیمور خان کے غصے کی پرواہ کیے بغیر وہ اسے بے خوفی سے دیکھنے لگی۔ اس گاڑی کے اندر بتا دو کہ تم مجھ سے کیا غرض ہے مجھے؟ اب تو نکاح بھی ہو چکا ہے تمہارے ساتھ، میرا غرض اور مفاد جب چاہے نکال سکتا ہوں، بلکہ تم پر اعتراضات بھی اٹھا سکتا ہوں اور پابندی لگا سکتا ہوں۔ ویسے روز روز اس گھر کے قریب دکھی نہ تو ایسے ہی کروں گا میں۔
اس رات میرا جانوروں والا روپ تمہیں ذرا پسند نہیں آیا ہوگا، اس لیے اب تمہیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اچھی بیویوں کی طرح برتاؤ کرو، یہی آگے جا کر تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ تیمور خان کو گور رہی تھی۔ تب تیمور خان آخری بات بولتا ہوا سالے کا گال چھونے لگا، جس پر سالے نے غصے میں اس کا ہاتھ دور جھٹکا۔ ہاتھ جھٹکنے کی دیر تھی، تیمور خان چادر سمیت سالے کے بالوں کو اپنے ہاتھ کی مٹھی میں بھر چکا تھا۔ یہ آنکھیں نیچی کرو اپنی، ورنہ ابھی یہی گاڑی میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا میں۔ وہ اپنے بالوں کو آزاد کروائے بغیر تیمور خان کی دھمکی کی پرواہ کیے بنا ابھی بھی بے خوفی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یعنی کہ خان کا حکم نہیں ماننا ہے تمہیں؟ تیمور خان سالے کے بالوں پر مزید گرفت سخت کرتا ہوا اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب لا کر سالے سے پوچھنے لگا، مگر وہ ابھی بھی اپنی نظریں نیچے کیے بنا ڈیٹھ بنی تیمور خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے سامنے سالے کی نظریں جھکانا چاہتا تھا، تبھی اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا، جس پر سالے نے اسے پوری طاقت سے پیچھے دھکا دیا اور خود گاڑی کے شیشے سے جا لگی۔ اس وقت گاڑی کی فرنٹ شیشے پر فائر آ کر لگا، جس سے گاڑی کا شیشہ چکنا چور ہوا۔ سالے کے منہ سے زوردار چیخ نکلی، مگر تیمور خان کی نظر سامنے درخت پر تھی، جس پر سے کوئی نیچے کودا اور بھاگنے لگا۔ تیمور خان ہاتھ میں ہتھیار لے کر برق رفتاری سے گاڑی سے باہر نکلا اور بھاگتے ہوئے اس آدمی کے پیچھے لپکا جو کہ چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ تیمور خان نے بڑی سی گالی دیتے ہوئے اس آدمی پر فائر کھولا، جس نے اس کی گاڑی کو نشانہ بنایا تھا۔ وہ فائر اس آدمی کی ٹانگ پر لگا، وہ نیچے گر گیا۔ خان! اس سے پہلے تیمور خان اس آدمی تک پہنچتا، سالے کی آواز جس میں تکلیف کا عنصر شامل تھا۔ تیمور خان پلٹنے پر مجبور ہوا۔ سالے کا خیال آتے ہی وہ اس آدمی کو چھوڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ سالے یہاں دیکھو میری طرف۔ سالے کی پیشانی پر خون دیکھ کر وہ بدحواس ہو چکا تھا۔ وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کی پیشانی سے نکلتا ہوا خون اس کے چہرے کو سرخ کر چکا تھا۔ اس کا خون سے تر چہرہ تیمور خان کو اندر تک ڈرا چکا تھا۔ سالے یہاں دیکھو میری طرف، بالکل مت پریشان ہونا، ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، تم آنکھیں مت بند کرنا۔ شیشے کا ایک بڑا ٹکڑا ٹوٹ کر سالے اس کے ماتھے پر لگا تھا، جو اسے بری طرح زخمی کر گیا تھا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے تیمور خان بار بار سالے کو دیکھ رہا تھا۔ جہاں سالے اپنی آنکھیں بند کرنے لگتی، تیمور خان اس کا ہاتھ زور سے ہلاتا ہوا اسے آواز دے کر واپس ہوش کی دنیا میں لے آتا۔ ڈاکٹر کے پاس پہنچنے سے لے کر ٹانکے لگانے تک سالے وقفے وقفے سے روتی رہی تھی۔ اس سارے عرصے تیمور خان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا تھا، تاکہ سالے کو احساس رہے کہ وہ اس کے پاس موجود ہے۔ سالے کو تکلیف میں دیکھ کر وہ خود بھی بے چین ہو گیا تھا۔ وہ اتنا خود غرض ہرگز نہیں تھا کہ اسے کسی خاص غرض کے لیے بے چینی ہوتی۔ وہ اب اس کی بیوی تھی، اس سے رشتہ جڑ چکا تھا، اس لیے اس کا پریشان ہونا بنتا تھا۔ تیمور خان ڈاکٹر کے پاس سے سالے کو واپس حویلی لے جاتے ہوئے ڈرائیونگ کے دوران بار بار سالے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نیم غنودگی میں گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر زخم دیکھتے ہوئے اب تیمور خان کو غصہ آنے لگا تھا۔ یہ ذلیل حرکت یقیناً فیروز جتوئی کی تھی، جو اس نے اپنے کسی آدمی سے کروائی تھی۔ اب وہ فیروز جتوئی کو چھوڑنے والا نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے بیٹے زگیم جتوئی کو۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اترو گاڑی سے۔ زگیم روشانے کو دیکھتا ہوا بولا تو پریشان نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آج وہ پورے 1 ماہ بعد اس حویلی میں قدم رکھ رہی تھی۔ کل رات کال پر کشمالہ کی طبیعت خرابی کا سن کر زگیم کا دوپہر تک یہاں آنے کا پروگرام بن گیا تھا۔ وہ روشانے کو اکیلا چھوڑ کر نہیں آ سکتا، اس لیے اپنے ساتھ لے آیا۔
سائیں، مامی مجھے دیکھ کر بہت خفا ہوں گی، ان کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ روشان نے افسوس کرتی ہوئی زگیم کو کہنے لگی۔ وہ سارے راستے یوں ہی خاموش سفر کرتی ہوئی آئی تھی۔ معلوم ہے تمہیں دیکھ کر ماں کا بخار دگنا ہو جائے گا، لیکن تمہیں چھوڑ کر بھی تو نہیں آ سکتا تھا، ورنہ تمہیں دیکھے بنا مجھے بخار چڑھ جانا تھا۔ زگیم شرارتی انداز میں روشانے کو دیکھ کر بولا تو وہ خفا ہو کر زگیم کو دیکھنے لگی۔ زگیم نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ یار، ساس بہو کا رشتہ تو ایسا ہی ہوتا ہے، اتنا مت سوچو، ہفتے بھر کی تو بات ہے، پھر میں ہوں تو تمہارے ساتھ۔ زگیم اس کا ہاتھ تھامے اسے حوصلہ دینے والے انداز میں بولا تو روشانے اثبات میں سر ہلا کر گاڑی سے باہر نکلی۔ سچ تو یہ ہے کہ اسے کشمالہ سے بہت ڈر لگتا تھا۔ کشمالہ اسے دادی حضور کی طرح سخت گیر خاتون لگتی تھی۔ یوں اچانک چلے آئے ہو تم؟ بیوی کو لے کر آنے سے پہلے اطلاع تو دینی چاہیے تھی، میں ڈرائیور کو بھیج دیتا، یوں اکیلے آنا خطرناک ہے۔ حویلی کے داخلی راستے سے اندر آتے ہی فیروز جتوئی روشانے کو سلام کا جواب دیتا ہوا زگیم سے بغل گیر ہو کر بولا۔ ہفتے بھر پہلے ہی اس نے تیمور خان پر جان لیوا حملہ کروایا تھا، مگر اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گیا۔ لیکن کل ہی اسے اپنے آدمی کی لاش نالے سے ملی جس سے اس نے تیمور خان پر حملہ کروایا تھا۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ تمہاری ماں یاد کر رہی ہے تمہیں کافی دنوں سے، تو آج دوپہر ہی میں پروگرام بن گیا۔ ویسے اب خطرے والی کیا بات ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ زگیم فیروز جتوئی کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ فیروز جتوئی نے ایک نظر روشانے کو دیکھا، پھر زگیم کو دیکھ کر بولا، ہاں ہاں سب ٹھیک ہے، بعد میں بات کرتے ہیں، بابا سائیں اس وقت آرام کر رہے ہیں، جاؤ جا کر اپنی ماں سے مل لو، خوش ہو جائے گی وہ تمہیں دیکھ کر۔ فیروز جتوئی زگیم کو بولتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا۔ زگیم اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا بیگ ملازم کو پکڑا کر روشانے کو دیکھتا ہوا بولا۔ روشانے اپنی چادر کو مزید اچھی طرح سر پر جماتی ہوئی زگیم کے پیچھے کشمالہ کے کمرے میں جانے لگی۔ اپنے فلیٹ میں تو وہ صرف دوپٹہ ہی لیتی تھی، چادر کا استعمال وہ کالج جاتے وقت کرتی تھی، لیکن اسے یہاں جب تک رہنا تھا اس بات کا خیال رکھنا تھا کہ دوپٹہ اس کے سر پر ٹکا رہے۔ یہ سب باتیں اسے زگیم نے نہیں بتائی تھی، اسے خود معلوم تھی۔ زگیم روشانے کو کشمالہ کے کمرے میں سلام کروانے کی غرض سے لے کر جا رہا تھا کہ کسی بات کو موضوع بنا کر کوئی مسئلہ نہ اٹھے۔ آ گیا تو مجھے لگا اپنی ماں کی موت کی خبر سن کر ہی آئے گا، اب کی بار تو۔ کشمالہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اپنے کمرے میں زگیم کو آتا دیکھ کر خوشی کے مارے اٹھ بیٹھی۔ زگیم نے اسے سلام کر کے گلے لگایا تو کشمالہ کی نظریں دروازے پر کھڑی روشانے پر پڑیں۔ روشانے نے جلدی سے اسے سلام کیا۔ اس کے سلام کو نظر انداز کرتی ہوئی وہ زگیم سے شکوہ کرنے لگی، ماں بہت غلط بات کر رہی ہیں آپ، اپنے لیے اپنی زبان سے ایسے الفاظ مت استعمال کیا کریں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور اب خوش ہو جائیں آپ، میں 3-4 دن کے لیے نہیں پورے ہفتے بھر کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس۔ زگیم کشمالہ کو بہلاتا ہوا بولا، اب 2 ہفتوں سے پہلے تھوڑی نہ جانے دوں گی تجھے، اپنی بات منوا کر ہی تجھے رخصت کروں گی۔ وہ کشمالہ کی بات کو خوب جانتا تھا، اکثر موبائل پر وہ اس سے پلوشہ کی نند کا ذکر کرتی تھی، اور یہ بھی کہ وہ اب دوسری شادی صرف اور صرف اس کی پسند سے کرے گا۔ زگیم کشمالہ کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا دروازے پر کھڑی روشانے کو دیکھنے لگا۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ ادھر آؤ نا، ماں سے نہیں ملی تم؟ زگیم روشانے کو دیکھتا ہوا بولا تو روشانے کمرے کے اندر آئی اور کشمالہ کو دوبارہ سلام کرنے لگی۔ اس کو ساتھ لانا ضروری تھا کیا؟ نحوست سے اس کے سلام کا جواب دیتی ہوئی کشمالہ زگیم کو دیکھ کر پوچھنے لگی، اب اس کے بغیر آپ کے بیٹے کا گزارا جو نہیں ہے؟ زگیم نے سنجیدگی سے کشمالہ کو جواب دیا۔
رشا نے ایک نظر کشمالہ کو دیکھ کر گھبرا کر جلدی سے سر جھکا لیا۔ بے شرم کہیں کا، اپنی ماں کے سامنے اس طرح بات کرتے ہیں؟ کشمالہ زگیم کے گال پر چپت رسید کرتی ہوئی بولی، مگر اندر ہی اندر اسے اپنے بیٹے کی پسند پر آگ لگ گئی تھی۔ اس طرح سے اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی جان لیں آپ کے بیٹے کی زندگی میں اس کی اہمیت۔ زگیم نرم پرعزم لہجے میں کشمالہ کو جتاتا ہوا بولا، جس پر کشمالہ منہ بنا کر خاموش ہو گئی۔ کھڑی کیوں ہو؟ کیا بیٹھنے کے لیے کہنا پڑے گا تمہیں؟ زگیم رشانے کو دوبارہ مخاطب کرتا ہوا بولا تو وہ صوفے پر بیٹھنے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں بیٹھنے کی، یہاں سے سیدھا باورچی خانے میں جاؤ اور رات کے کھانے کی تیاری کر۔ رشانے جو کہ صوفے پر بیٹھنے لگی تھی، کشمالہ کی کرخت آواز سن کر دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ ماں، وہ سیدھا کالج سے ہوتی ہوئی یہاں 4 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچی ہے، زگیم نے کشمالہ کو دیکھتے ہوئے بتایا، کیونکہ وہ صبح آفس سے ضروری کام نمٹانے کے بعد رشانے کو موبائل پر کال کر کے اپنا پروگرام اسے بتا چکا تھا۔ رشانے نے گھر آ کر یونیفارم چینج کیا تھا اور حویلی آنے کے لیے بیگ تیار کیا تھا۔ دوپہر کا کھانا بھی انہوں نے راستے میں کھایا تھا، تو زیادہ میرے سامنے اس کی وکالت مت کیا کر زگیم، وہ اپنے سسرال آئی ہے، بارات میں نہیں، اور کھانا بنا کر اس کی ہڈیاں نہیں گھس جائیں گی۔ کشمالہ اب غصے میں زگیم کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اسے یوں بات بات پر بیوی کی وکالت کرتا دیکھ کر کشمالہ کو غصہ آئے جا رہا تھا۔ میں بنا لیتی ہوں کھانا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رشانے آہستہ آواز میں بولی۔ زگیم نے افسوس بھری نظر کشمالہ پر ڈالی۔ مسئلہ ہونا بھی نہیں چاہیے تجھے، 3-4 طرح کے کھانے بنا لینا اور ساتھ میں میٹھا بھی۔ بابا سائیں کا پرہیزی کھانا بنے گا الگ سے۔ شانوں سے صرف مدد لینا ہے، سارا کام خود ہی کرنا، تاکہ تیرا دادا سسر اور سسر کو تیرے آنے کی خوشی ہو کہ ان کی بہو آئی ہے۔ کشمالہ کڑے تیوروں کے ساتھ رشانے کو ہدایت دیتی ہوئی بولی، جس پر رشانے جی کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ اب اسے چادر اتار کر منہ ہاتھ دھو کر سیدھا کچن کا رخ کرنا تھا۔ شاید اس کی ساس اس سے اسی طرح خوش ہو جاتی۔ میں تھوڑی دیر آرام کروں گا، آپ بھی ریسٹ کریں اب۔ زگیم کشمالہ کے رویے پر اچھا خاصا بددل ہوا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھنے لگا، تبھی کشمالہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اپنے پاس بٹھا لیا۔ آرام ہی کرنا ہے نا تجھے، تو یہیں میری نظروں کے سامنے کر لے، اس طرح تجھے دیکھ کر میری طبیعت بحال ہوتی رہے گی۔ کشمالہ اب زگیم کو دیکھتے ہوئے محبت سے بولی تو وہ وہیں بیڈ پر لیٹ گیا۔ رات کی تاریکی میں وہ کمرے میں موجود بلکونی میں کھڑی ہوئی۔ وہ دور سے نظر آتے اونچے اونچے پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ تیز رفتار میں ٹھنڈی چلتی ہوئی ہوا جب اس کے بدن سے ٹکراتی تو پورے دن کی تھکاوٹ کا احساس کہیں ختم ہو جاتا۔ اس حویلی میں بسنے والے لوگ بھی رشانے کو ان پہاڑوں کی ماند لگتے، سخت دل۔ کہنے کو تو شمشیر جتوئی اور فیروز جتوئی اس کے سگے نانا اور ماموں تھے، مگر ان دونوں نے ایک بار بھی اسے رباب کی بیٹی سمجھ کر پیار سے سینے نہیں لگایا تھا۔ اس کو یہاں پر زگیم کی بیوی کی حیثیت سے عزت دی جا رہی تھی، نہ جانے وہ کبھی بھی اس کو رباب کی بیٹی کی حیثیت سے پیار کریں گے بھی کہ نہیں۔ یہ خیال رشانہ کے دل میں موجود تھا۔ وہ اداسی سے سوچتی ہوئی اپنی خالی کمرے کو دیکھ کر بلکونی سے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ آج رات کھانے کی ٹیبل پر کشمالہ سب کے سامنے فیروز جتوئی سے کہہ چکی تھی کہ جب تک اس کا بیٹا حویلی میں چند دن موجود ہے، وہ کوئی اور کمرے میں اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لے۔ رشانے نے جھکا ہوا سر اٹھا کر سب کی طرف دیکھا تو کسی نے بھی کشمالہ کی بات پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ شاید وجہ یہ تھی کہ کشمالہ کی طبیعت ناساز تھی اور وہ کافی حساس ہو رہی تھی۔ کھانے کے بعد سب کو قہوہ دے کر وہ زگیم کے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ بیگ سے اپنا موبائل نکالا تو اس پر زرین کی مسڈ کال شو ہو رہی تھی۔
زرین سے بات کر کے اسے سالے کی طبیعت خرابی کا معلوم ہوا۔ بات کرنے کے بعد وہ اپنا موبائل واپس آف کر کے بیگ میں رکھ چکی تھی۔ رخسانے نہیں چاہتی تھی اس کے موبائل کو دیکھ کر دوبارہ کوئی فساد اٹھے۔ اس کے کالج جانے پر بھی شمشیر جتوئی اور فیروز جتوئی نے کافی اعتراضات اٹھائے تھے۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، کروٹیں بدل رہی تھی، مگر اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے بیڈ پر لیٹ کر زگیم کی کمی کا احساس شدت سے ہوا۔ 1 ماہ میں ہی وہ اس کی عادی ہو چکی تھی۔ زگیم اس وقت کمرے میں موجود نہیں تھا تو یہ احساس ہی اسے افسردہ کرنے لگا۔ رخسانے دوبارہ جا کر بلکونی میں کھڑی ہو گئی۔ ابھی چند سیکنڈ ہی گزرے تھے تب اس کی پشت پر کھڑے ہوئے وجود نے رخسانے کو اپنے مضبوط بازوؤں میں گھیر لیا۔ آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ وہ دیکھے بغیر ہی زگیم کے لمس کو، اس کی خوشبو کو محسوس کر سکتی تھی۔ اپنی آنکھیں بند کرتی ہوئی زگیم کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر بولی، جو اس کے پیٹ پر بندھے ہوئے تھے، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے بری طرح یاد کر رہا ہے۔ زگیم اپنے ہونٹ رخسانے کے کان کے قریب لا کر سرگوشی کے انداز میں بولا۔ رخسانے نے زگیم کے بازو میں قید اس کو مڑ کر دیکھا تو زگیم نے آہستگی سے اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھے۔ خیر ایسی تو کوئی بات نہیں تھی۔ آپ کون سے دور ہیں جو میں آپ کو یاد کروں گی؟ 2 کمرے چھوڑ کر تیسرے کمرے میں ہی تو آپ موجود تھے۔ رخسانے اپنی مسکراہٹ چھپاتی ہوئی زگیم سے بولی تو زگیم اس کے گرد سے اپنے بازوؤں کو ہٹا کر گھورتا ہوا رخسانے کو دیکھنے لگا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ زگیم رخسانے کو بولتا ہوا واپس جانے کے لیے مڑا۔ سائیں پلیز میری بات تو سنیں، مذاق کر رہی تھی میں۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ کتنا زیادہ مس کر رہی تھی میں آپ کو۔ وہ خفا ہو کر واپس جانے کے لیے مڑا تو رخسانے جلدی سے اس کے سامنے آتی ہوئی بولی اور جڑ سے زگیم کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا تاکہ وہ ناراضگی بھی برقرار نہ رکھ سکے۔ اب تو میں بھی یہاں تب رکوں گا جب تم مجھے اچھی طرح احساس دلاؤ گی کہ تم مجھے واقعی مس کر رہی تھی۔ زگیم اپنے ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ کو چھپا کر رخسانے کو دیکھ کر بولا۔ وہ خود بھلا کون سا یہاں سے جانے والا تھا؟ شہر میں تو وہ آفس سے آنے کے بعد ہر وقت رخسانے کے آس پاس موجود رہتا۔ آج تو اس نے صحیح سے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ زگیم کی بات سن کر رخسانے اس کے سینے سے سر اٹھا کر زگیم کو گھورنے لگی۔ آپ کو خود احساس ہونا چاہیے اپنی بیوی کی فیلنگز کا۔ اب کیا بیوی خود احساس کرواتی ہوئی اچھی لگے گی؟ رخسانے نے بولتے ہوئے نازک سے ہاتھ کا مکہ بنا کر زگیم کے سینے پر مارا۔ اس کی ادا پر زگیم دل کھول کر مسکرایا۔ وہ رخسانے کو اپنے بازوؤں میں بھرتا ہوا بیڈ تک لایا۔ ہفتے بھر سے رخسانے کے مڈ ٹرم چل رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ شرافت کا مظاہرہ کرتا ہوا اسے بالکل ڈسٹرب نہیں کر رہا تھا۔ مامی کو کیا کہا آپ نے؟ اس نے رخسانے کو بیڈ پر بٹھایا۔ رخسانے بے ساختہ زگیم سے پوچھنے لگی۔ وہ سو چکی ہیں، ان کی فکر نہیں کرو۔ زگیم رخسانے کو بتانے کے بعد اس پر جھکتا ہوا اس کے بال کھولنے لگا۔ اگر وہ صبح جاگ گئی تو بہت ناراض ہو گئی۔ زگیم رخسانے کے گلے میں پڑی ہوئی چین اتارنے لگا تو رخسانے اپنا خدشہ ظاہر کرتی ہوئی بولی، مجھ سے ناراض ہو گئی؟ وہ میرا مسئلہ ہے، تم پریشان مت ہو۔ میں نے پورے ہفتے تمہیں ڈسٹرب نہیں کیا، اب تم مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ زگیم رخسانے کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھتا ہوا اسے ریلیکس کرتا بولا۔ وہ جانتا تھا اور رخسانے اس کی ماں سے ڈرتی ہے، لیکن اس وقت وہ کوئی دوسری بات نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رخسانے کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا، جس پر رخسانے اپنی آنکھیں بند کی۔
وہ زگیم کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ زگیم اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر رشانے کی سانسوں کی خوشبو سے اپنی سانسوں کو مہکا رہا تھا۔ اب وہ رشانے کے ہونٹوں کو آزاد کرتا ہوا بے حد قریب سے رشانے کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو اس وقت اپنی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ 1 ماہ کے اندر وہ اس حد تک رشانے کا عادی ہو چکا تھا کہ اس کی قربت زگیم کو اپنے اندر تک سکون کا احساس بخشتی تھی۔ اپنے چہرے پر زگیم کی نظروں کی تپش سے رشانے نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ اس پر جھکا ہوا غور سے رشانے کو دیکھ رہا تھا۔ رشانے اپنا ہاتھ زگیم کے گال پر رکھا، جسے تھام کر وہ رشانے کی ہتھیلی کو چومنے لگا۔ ماں بہت زیادہ زیادتی کر جاتی ہے تمہارے ساتھ، تم پلیز محسوس مت کیا کرو ان کی باتوں کو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا۔ زگیم رشانے کا ہاتھ تھام کر اپنا دوسرا ہاتھ اس کے گال پر رکھتا ہوا بولا، میں آپ کی خاطر برداشت کر سکتی ہوں سائیں، آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ رشانے کے بولنے پر زگیم نے پیار بھری مہر اس کے ماتھے پر سجائی۔ رشانے کا تھاما ہوا ہاتھ اپنے گرد حائل کرتا ہوا وہ اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ اب وہ اپنی سانسوں کو رشانے کے جسم کی خوشبو سے مہکا رہا تھا۔ ہفتے بھر کی دوری کا احساس وہ اپنے اور اس کے ملاپ سے زائل کرنے کے موڈ میں تھا۔ کبھی کبھی وہ اس کی دیوانگی اور وار فتگی پر بخلا سی جاتی تھی، جیسے اس وقت وہ اس کی گردن پر جھکا ہوا اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ رشانے نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور کمرے کی چھت کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنا دوسرا ہاتھ بھی زگیم کے گرد حائل کر چکی تھی۔ بے ساختہ رشانے کی نظر سامنے بلکونی میں موجود کھڑکی پر پڑی۔ حیرت اور خوف کے مارے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ تیمور خان ہی تھا جو کہ اس وقت بلکونی میں کھڑا ہوا کھڑکی سے اندر کا منظر غضبناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چند دن پہلے اس کے فلیٹ میں بھی آیا تھا۔ رشانے اس کو کیسے بھول گئی تھی؟ اس نے جلدی سے زگیم کے گرد سے اپنے دونوں ہاتھ ہٹائے۔ رشانے کو لگا اس کا دل ابھی بند ہو جائے گا۔ سائیں پلیز پیچھے ہٹیے، رشانے لرزتی ہوئی آواز میں کھڑکی کی طرف دیکھ کر زگیم سے بولی۔ زگیم رشانے کی بات کا نوٹس لیے بغیر اس کے بالوں میں پھنسائے ہوئے اپنے ہاتھ سے رشانے کا منہ آہستگی سے بند کر چکا تھا۔ تیمور خان خون خواہ نظروں سے رشانے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ رشانے آہستہ آہستہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ سائیں پلیز، رشانے زگیم کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹا کر ایک بار پھر بولی۔ شرمندگی کے مارے وہ اپنے دونوں ہاتھ زگیم کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے ہٹانے لگی، مگر زگیم اس وقت کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ وہ رشانے کے دونوں ہاتھ اپنے سینے سے تکیے پر رکھتا ہوا اس کے دونوں کلائیاں تھام چکا تھا۔ رشانے کی بے بسی انتہا کو چھونے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زگیم کو تیمور خان کی یہاں موجودگی کے بارے میں آگاہ کر دے۔ اگر وہ ایسا کرتی تو تیمور خان کا اس حویلی سے آج رات زندہ بچ کر جانا ناممکن ہوتا۔ اگر اسے سردار اسماعیل خان اور زرین کا خیال نہ ہوتا تو وہ ایسا ہی کرتی۔ سائیں، جب زگیم اس کی گردن سے تھوڑا نیچے جھکا تب رشانے کو رونا آنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کی تو تیمور خان کھڑکی کے شیشے پر اپنی انگلی سے کراس کا نشان بنانے لگا۔ سنائی نہیں دے رہا؟ آپ کو کب سے بول رہی ہوں کہ دور ہو جائیں۔ رشانے اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی خود بھی بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، تبھی وہ غصے میں چیخی تھی۔ زگیم پہلے اسے حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگا، پھر دوسرے ہی پل اس کے چہرے کے تاثرات غصے میں تبدیل ہوئے۔ وہ بیڈ سے اٹھتا ہوا کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ رشانے کو معلوم تھا کہ تیمور بھی یہاں سے جا چکا ہے۔
وہ خود بھی بیڈ سے اٹھ کر زگیم کے پاس آئی۔ سائیں، میری بات سنیں پلیز، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس لیے میں نے ایسا کہا۔ روشانی نہیں چاہتی تھی کہ زگیم اس سے ناراض ہو کر کمرے سے جائے، اس لیے وہ بات بناتی ہوئی زگیم سے بولی۔ اب بھی وہ کچھ اور بھی بولتی، زگیم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے دھکا دیا، جس سے روشانی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اب نہ میرے پیچھے آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھ سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ سخت لہجے میں روشانی سے بولتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات والا منظر بار بار یاد کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر اسے پاگل کیے دے رہا تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ زگیم جتوئی روشانی کو لے کر آج ہی اپنی حویلی پہنچا ہے، تو وہ رات کے پہر روشانی سے ملنے کی غرض سے دشمنوں کی حویلی پہنچا۔ بہت احتیاط کے ساتھ زگیم جتوئی کے کمرے کی بلکونی تک پہنچا تو اسے اندر کی صورتحال کا ہرگز اندازہ نہیں تھا، مگر وہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے۔ جب تیمور خان وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کیا، تب تک روشانی اسے دیکھ چکی تھی۔ روشانی کے چہرے پر شرمندگی کے ساتھ خوف بھی موجود تھا۔ تیمور خان چاہتا تھا روشانی خود زگیم کو اپنے آپ سے دور کرے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے خود پر ضبط کرتے ہوئے وہ وہیں کھڑا رہا۔ وہ شرمندہ تھی، بے بس تھی اور اسے دور ہٹا رہی تھی، مگر وہ زگیم جتوئی تیمور خان کا خون کھولنے لگا۔ اس کے خاندان کی لڑکی، جس کی پرورش اس کے ماں باپ نے کی، جس کے ساتھ اس کا نکاح ہونے والا تھا، اس لڑکی کے ساتھ اس کا دشمن۔ بے شک اب وہ روشانی کا شوہر تھا، مگر تیمور خان کا دل چاہا وہ کمرے میں جا کر زگیم جتوئی کے ٹکڑے کر دے۔ اس سے پہلے کہ بات حد سے زیادہ آگے بڑھتی اور شرم کی دیوار قائم نہیں رہتی، تیمور خان وہاں سے چلا آیا۔ رات بھر وہ شراب پیتا رہا تھا، مگر اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اب جب کہ وہ صبح بیدار ہو چکا تھا، دماغ کو کئی طرح کی سوچ منتشر کیے دے رہی تھی۔ شاید اسے سب کچھ بھول جانا چاہیے، مطلب اپنے دشمنوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ روشانی کو وہ یہاں لا کر کیا کرے گا؟ بے شک وہ اس خاندان کی لڑکی تھی، لیکن اب روشانی کا مقدر اس کے دشمنوں کا ٹھکانہ بن چکا تھا۔ اب اسے ساری باتیں فراموش کر کے اپنی ذات کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تیمور خان کے اندر مثبت سوچوں نے جنم لیا تو اپنے کمرے میں گھٹن کا احساس بڑھنے لگا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ کیا کر رہی ہیں صالح بی بی؟ ملازمہ کو صالح کے کمرے سے باہر نکلتا ہوا دیکھ کر تیمور خان اس سے پوچھنے لگا۔ ابھی کھانا دے کر آئی ہوں، مگر وہ لیٹی ہوئی آرام کر رہی ہیں، ملازمہ نے تیمور خان کو بتایا تو تیمور خان نے صالح کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ صالح کمرے میں آیا تو صالح آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ محبت حاصل وصول کو سوچ سمجھ کر نہیں کی جاتی خان، وقت تو صالح کے ہاتھ سے کب کا نکل گیا ہے، اس نے تمہیں تب سے اپنے دل میں بسایا ہے جب وہ خود اس جذبے سے واقف نہیں تھی۔ صالح کے الفاظ محبت کے اظہار کی صورت یاد کر کے تیمور خان کا دل بے اختیار دھڑکا، اور پھر میں نے روشانی کا نام لے کر یہ تک نہیں سوچا کہ اس لڑکی کا دل کیسے ٹوٹا ہوگا۔ اگر میں اس دن شراب کے نشے میں اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھا تو کبھی بھی سر اٹھانے کے لائق نہیں رہتا۔ تیمور خان دل ہی دل میں اپنے اوپر ملامت کرتا ہوا بیڈ پر صالح کے قریب آ کر بیٹھا۔ روشانی پر نہ ہی وہ کوئی حق رکھتا تھا اور نہ ہی اس کا اختیار تھا، مگر اپنے سامنے لیٹے اس وجود کے سارے حقوق اور اختیارات وہ اپنے نام کر چکا تھا، جو کہ اس کی محبت کی دعوے دار بھی تھی۔ تیمور خان گہری نظروں سے صالح کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے لگا اگر آج صالح اسے اپنی محبت سے اپنا لے گی تو وہ ہمیشہ کے لیے ہر برے کام چھوڑ سکتا ہے۔ آج وہ نہ جانے خود کو کیوں بکھرا ہوا اور ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ صالح کے چہرے کے قریب جھک کر اس کے ماتھے پر موجود زخم پر انگلی پھیرنے لگا۔
جب تیمور خان نے اپنے ہونٹ سالے کے ماتھے پر رکھے تو ایک سکوت سا سارے ماحول پر طاری ہو گیا۔ یہی عمل اس نے دوبارہ دہرایا، مگر اب کی بار اس نے سالے کے ماتھے کی بجائے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھے تھے۔ بخار کی تیزی کافی حد تک کم ہونے کے باوجود وہ کافی نکبت محسوس کر رہی تھی، اس لیے اپنے ماتھے پر ہونٹوں کے لمس کے احساس سے کوشش کرنے کے باوجود آنکھیں نہیں کھول پائی۔ لیکن جب یہی عمل اس کے ہونٹوں پر دہرایا گیا تو سالے نے فوراً اپنی آنکھیں کھولیں۔ تیمور خان کو اپنے ہونٹوں پر جھکا ہوا دیکھ کر اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ تیمور خان کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا کرنے لگے تھے خان تم میرے ساتھ؟ اس دن مجھے لوٹنے کی کوشش تکمیل تک نہیں پہنچی تو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے یوں دن دہاڑے میرے کمرے کے اندر چلے آئے ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کمرے میں آنے کی؟ نکل جاؤ، میں کہتی ہوں نکل جاؤ یہاں سے۔ سالے غصے میں بری طرح ہانپتی ہوئی بولی، جو اپنی چیز ہو ان کو لوٹا نہیں جاتا، بس سارے اختیارات حاصل ہونے چاہیے جو کہ نکاح کے بعد مجھے حاصل ہو چکے ہیں۔ اس کمرے میں آنے کی یا تمہیں چھونے کی کسی سے اجازت درکار نہیں ہے مجھے۔ تیمور خان نے بولتے ہوئے سالے کو اپنی باہوں میں بھرنا چاہا تو وہ بدک کر پیچھے ہوئی اور فوراً بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ اپنی حد میں رہو خان، میں تمہیں اپنے آپ کو چھونے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ اگر تمہیں ایسی کوئی ضرورت درکار ہے تو بے شک تم اپنی خواہش کے حصول کے لیے کسی دوسری عورت کے پاس جا سکتے ہو۔ سالے تیمور خان کو دیکھ کر گھبراتی ہوئی بولی، سوچ لو اگر آج میں کہیں اور چلا گیا تو تم اپنے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بھی برباد کرو گی جس کے پاس میں تمہاری ٹھوکر کھا کر جاؤں گا۔ آج خان خود تمہارے پاس آیا ہے، میرے اس بکھرے وجود کو سمیٹ لو۔ آج مجھے اپنا بنا لو سالے، خان تا عمر پھر تمہارا ہی رہے گا۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بولا تو سالے اس کو دیکھ کر طنزیہ مسکرائی۔ اوہ، تو تم رشانے کی یادوں کو بھلانے کے لیے میرے وجود کا سہارا لے رہے ہو۔ ایک بات میری یاد رکھنا، تم رشانے کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے، نہ اس کو حاصل کر سکتے ہو اور نہ اب مجھے پا سکتے ہو۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ سالے ترخ کر بولی تو تیمور خان سے اپنا غصہ روکنا محال ہو گیا۔ وہ ایک دم بیڈ سے اٹھ کر سالے کے پاس آیا اور سختی سے اس کے دونوں بازو پکڑے۔ جس سے محبت کا دعویٰ کیا جائے اس کے ساتھ ایسا سلوک جائز نہیں ہے۔ کہاں گئی اب وہ تمہاری محبت جس کا تم نے مجھ سے میرے سامنے اعتراف کیا تھا؟ تیمور خان سالے کے دونوں بازوؤں کو جھنجھوڑتا ہوا پوچھنے لگا تو سالے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ سجاتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ کس محبت کی بات کر رہے ہو تم مجھ سے خان؟ اس محبت کی جس کا گلا تم نے خود اپنے ہاتھوں سے گھونٹ کر مجھ سے میری ذات کا غرور چھیننا چاہا۔ وہ محبت تو اسی دن مر چکی تھی جس دن تم نے مجھے طاقت کے نشے میں بری طرح روند ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سالے اپنے بازوؤں سے اس کے دونوں ہاتھوں کو جھٹکتی ہوئی بولی تو وہ شرمندہ ہونے کی بجائے مزید مشتعل ہوا۔ میری محبت اپنے دل سے نکال کر اب کسے اپنے دل میں بسانے کا ارادہ رکھتی ہو تم؟ اس خرم کو، جبھی دوڑ دوڑ کر اس کے پاس جاتی ہو۔ میں تمہیں کبھی بھی آزاد نہیں کروں گا، چاہے تم کتنے ہی ہاتھ مار لو۔ اس خرم کو بھی دیکھ لوں گا اور اب رشانے کو بھی واپس اس حویلی میں نہ لایا تو میرا نام تیمور خان نہیں۔ اپنے آپ کو ٹھکرائے جانے پر وہ غصے میں پاگل ہونے لگا، جبھی وہ سالے کو دھمکی دیتا ہوا اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ تیرے باپ کا گھر ہے جو اتنی دیر تک پلنگ توڑ رہی ہے؟ ناشتہ کون بنائے گا تیرا؟ تایا،
چل اٹھ اور سیدھا باورچی خانے میں جا۔ رات میں زگیم رشانے سے ناراض ہو کر کمرے سے گیا تھا تو اس کی فکر میں رشانے کو کافی دیر بعد میں نیند آئی۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوا کب صبح ہوئی اور کشمالہ اس کے سر پر آ کر کھڑی، اس کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان کو کوسنے لگی۔ سوری مامی، میں بس 2 منٹ میں کچن میں جاتی ہوں، رشانے بدحواسی میں کہتی ہوئی بیڈ سے اٹھی۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی صحیح طرح نہیں کھلی تھی۔ وہ بالوں کا جوڑا بنا کر اپنے پاؤں میں سلیپر پہنتی ہوئی واش روم کا رخ کرنے لگی۔ تبھی کشمالہ نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑا۔ تو مہرانی ہے جو اپنے کام پہلے کرے گی، اپنے جو بھی کام ہو وہ بعد میں کر، جا پہلے سب کے لیے ناشتہ بنا۔ کشمالہ نے بولنے کے ساتھ ہی اسے کمرے کے دروازے کی طرف زور سے دھکا دیا۔ اس کا سر کمرے کے اندر داخل ہونے والے کے سینے سے زور سے ٹکرایا۔ زگیم نے رشانے کے دونوں بازو پکڑ کر اس کو تھاما۔ اگر وہ اس وقت اتفاق سے کمرے میں داخل نہیں ہوتا تو رشانے کو بہت زور سے کمرے کا دروازہ لگتا۔ زگیم سے ٹکر ہونے کے باعث اب رشانے کی پوری آنکھیں کھل چکی تھیں اور ذہن بھی اچھی طرح بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے زگیم کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو افسوس اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سامنے کھڑی کشمالہ کو دیکھ رہا تھا۔ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے اس کو؟ یہ کسی کمی کمین کی اولاد نہیں ہے جو آپ نے اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھا ہوا ہے۔ کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟ کیوں رحم نہیں آتا آپ کو اس پر؟ خدا کا واسطہ ہے ماں، تھوڑا ترس کھا لیں اس کشمالہ کا۔ رشانے کے ساتھ سلوک دیکھ کر وہ نہ صرف کشمالہ سے ناراض ہوا تھا بلکہ کشمالہ پر بگڑتا ہوا بولا، جس پر کشمالہ کو بھی زگیم پر غصہ آیا۔ اس بدذات کے پیچھے تو مجھ سے زبان چلا رہا ہے۔ ارے ایسا کیا بول دیا میں نے اس کو؟ یہی تو بولا ہے جا کر سب کے لیے ناشتہ بنا۔ رات سے تو بستر پر پڑی ہے اور کتنا آرام کرے گی۔ عام طور پر زگیم غصے میں دیکھ کر کشمالہ خاموش ہو جایا کرتی تھی، مگر اس وقت وہ زگیم سے زیادہ تیز آواز میں بولی کیونکہ اس کا بیٹا رباب کی بیٹی کے سامنے اس کو باتیں سنا رہا تھا۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ یہی سلوک کرنا ہے تو ٹھیک ہے، میں آج ہی اس کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ یہ بیوی ہے میری، آپ اس کے ساتھ نوکروں سے بھی زیادہ بدتر سلوک کریں گی تو یہ مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ زگیم رشانے کے بازو چھوڑ کر کشمالہ سے بولا۔ ویسے ہی زگیم اور کشمالہ کی آوازیں سن کر فیروز جتوئی زگیم کے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ 4 دن سے تم بخار میں پڑی رہی ہو تو تمہیں اپنی آخرت یاد آ رہی تھی۔ ابھی تھوڑا بہت بخار کیا کم ہوا تمہارا؟ واپس تم اپنی اوقات میں ہی آ گئی۔ صبح ہوتے ہی لڑائی جھگڑے، چیخو پکار۔ میں پوچھتا ہوں آخر ایسی کون سی آفت آ پڑی ہے؟ فیروز جتوئی کمرے میں آنے کے ساتھ ہی ڈائریکٹ کشمالہ پر بری طرح چیخا، جس پر زگیم خاموش کھڑا تھا، جبکہ رشانے بالکل سہم گئی۔ مجھ پر پھنکار مت برساؤ۔ صبح صبح سائیں، اس جورو کے غلام کو بھی سمجھاؤ، جس کی بیوی کو ناشتہ بنانے کے لیے کیا بول دیا، مجھے یہاں سے جانے کی دھمکی دے رہا ہے۔ کشمالہ فیروز جتوئی سے کہتی ہوئی زگیم کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ اس کی بیوی کیوں ناشتہ بنائے گی؟ مہینے بعد سسرال میں کام کرنے آئی ہے یہاں، آج ناشتہ سب کے لیے تم بناؤ گی؟ کافی دن اپنی ہڈیوں کو آرام دے لیا ہے، اب سیدھا یہاں سے باورچی خانے میں جاؤ اور سب کے لیے ناشتہ بناؤ۔ خبردار جو تم نے شانوں کی ذرا بھی مدد لی۔ زگیم کی غیر موجودگی اور کشمالہ کی طبیعت خرابی کی وجہ سے فیروز جتوئی نے چند دنوں سے اس سے کافی نرم رویہ رکھا تھا، مگر اس وقت وہ کشمالہ کو سخت لہجے میں حکم دیتا ہوا بولا۔ کشمالہ غصے میں زگیم اور رشانے کو دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ روشی یہاں آئے تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائے، مگر ماں جو لہجہ اختیار کرتی ہے اور جو اس کے ساتھ سلوک کرتی ہے، مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے۔ بابا سائیں،
جاؤ روشی ماں کے ساتھ ناشتہ بناؤ جا کر، زگیم فیروز جتوئی کو بولتا ہوا ساتھ ہی رشانے کو کچن میں جانے کا اشارہ کرتا ہوا بولا۔ اب کی بار اسے یہاں آ کر خود اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے ہفتے میں 2 بار اس کی مرمت کرتا ہوں، تبھی ٹھیک رہتی ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے باورچی خانے میں بھیجنے کی۔ آج اپنی ماں کو ناشتہ بنانے دو، اس کا جو ہلکا پھلکا بخار رہ گیا ہے خود ہی اتر جائے گا۔ فیروز جتوئی زگیم کو کہتا ہوا اس کے کمرے سے باہر نکل گیا، جس پر زگیم افسوس سے سر ہلانے لگا، جبکہ رشانے نے جلدی سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ سائیں، زگیم واش روم کا رخ کرنے لگا، تبھی رشانے نے اس کو پکارا۔ وہ مسکرا کر زگیم کے پاس آئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ رشانے کو لگا وہ رات والی ناراضگی ختم کر چکا تھا، جب بھی اس کے ساتھ ایسی بدسلوکی برداشت نہیں کر پایا۔ تمہیں کس نے کہا مجھ سے فری ہونے کو؟ کل رات میری بولی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تمہیں؟ زگیم نے اپنی کمر پر باندھے ہوئے رشانہ کے ہاتھ ہٹا کر اسے خود سے الگ کرتا ہوا بولا۔ رشانے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ رشانے پر نظر ڈال کر واش روم چلا گیا۔ امی کیا ہوا سالے کو؟ تیمور خان ابھی باہر سے آیا تھا تو اسے ملازم سے معلوم ہوا کہ سالے کے لیے ڈاکٹر کو بلوایا گیا ہے۔ تبھی وہ حال میں موجود زرین سے پوچھنے لگا۔ کبریٰ خاتون، سردار اسماعیل خان اور زرین سے وہ معافی مانگ چکا تھا اور وہ تینوں ہی اسے اکلوتا ہونے کی وجہ سے معاف کر چکے تھے۔ بخار کی وجہ سے کافی کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اماں حضور کے حکم سے ڈاکٹر کو یہیں بلوا لیا ہے۔ زرین تیمور خان کو جواب دیتی ہوئی کچن کا رخ کرنے لگی۔ ڈاکٹر کے علاوہ اور کمرے میں کون موجود ہے؟ تیمور خان پیشانی پر بل لیے زرین سے دوسرا سوال کرنے لگا۔ میں ہی موجود تھی وہاں، ابھی ڈاکٹر کے کہنے پر آئی ہوں تاکہ سالے کو دوا دے سکوں۔ زرین کے بتانے پر وہ ماتھے پر بل لیے سالے کے کمرے میں داخل ہوا۔ اے ہاتھ چھوڑ اس کا! ڈاکٹر بیڈ پر بیٹھی ہوئی سالے کی نبض چیک کر رہا تھا۔ تیمور خان کمرے کے اندر داخل ہوتا ہوا ڈاکٹر سے بولا۔ ڈاکٹر نے فوراً سالے کی کلائی چھوڑ دی اور بیڈ کے پاس رکھی ہوئی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خان، میں چھوٹی بی بی کی نبض چیک کر رہا تھا۔ بی بی حضور کے حکم پر ہی یہاں بلوایا گیا ہے مجھے، ڈاکٹر تیمور خان کو اپنی صفائی دیتا ہوا بتانے لگا۔ ایسی کیا بیماری ہو گئی بی بی کو جو اتنے قریب بیٹھ کر اس کا علاج ہو رہا ہے؟ تیمور خان کی بات سن کر ڈاکٹر شرمندہ ہو گیا۔ وہی سالے تیمور خان کو گور کر دیکھنے لگی۔ جب سالے کو اسٹیچز لگے تھے تب بھی وہ سالے کے بالکل قریب کھڑا تھا اور تب بھی ڈاکٹر کے وقفے سے شامت آ رہی تھی۔ جی، وہ کمزوری کی وجہ سے بی پی لو ہو گیا ہے بی بی جی کا۔ میں بی بی جی کے لیے چند دوائیاں اس پرچے پر لکھ چکا ہوں۔ ڈاکٹر ایک بار پھر شرمندہ ہوتا ہوا تیمور خان کو پرچہ دکھانے لگا۔ پرچہ جا کر باہر نوشاد کو دے دو اور کمرے سے جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا۔ تیمور خان کے حکم پر ڈاکٹر کمرے کا دروازہ بند کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ کون سا طریقہ ڈاکٹر سے بات کرنے کا؟ تمہیں کیا لگ رہا تھا؟ کیا کر رہا تھا وہ ڈاکٹر میرے ساتھ؟ ڈاکٹر کے نکلنے کے ساتھ ہی سالے تیمور خان کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ اسے نکہت اتنی زیادہ محسوس ہو رہی کہ وہ اپنے آپ کو اٹھنے کے قابل بھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ میری چیزوں کو کوئی دیکھے، چھوئے یا پھر ہاتھ لگائے یہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ تمہیں اب ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تیمور خان کمرے کا دروازہ لاک کرتا ہوا سالے کے پاس آ کر اس کے زرد چہرے کو دیکھتا ہوا نرم لہجے میں کہنے لگا۔ تمہاری چیز؟ اپنا جملہ ٹھیک کرو خان، میں کوئی چیز نہیں ہوں۔ سالے اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر بولی۔ چیز نہ سہی مگر میری تو ہو نا۔ تیمور خان بولتا ہوا اس کے اوپر جھک چکا تھا، جس کی وجہ سے سالے پیچھے ہو کر بیڈ پر لیٹ چکی
کیا کر رہے ہو خان؟ تیمور خان کو اپنے اوپر جھکا دیکھ کر وہ مزاحمت بھی نہیں کر پائی تھی، کیونکہ اس میں بالکل طاقت نہیں تھی۔ خان آج تمہارا بی پی نارمل کرنے والا ہے اپنے انداز میں، تیمور خان بولتا ہوا سالے کے ہونٹوں پر جھک چکا تھا۔ صبح کا غصہ اور ناراضگی بولتا ہوا وہ سالے کے ہونٹوں پر اپنی محبت کی مہر لگاتا ہوا کرسی پر جا بیٹھا۔ سالے اس کے کارنامے پر ابھی بھی بیڈ پر لیٹی ہوئی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ تیمور خان بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ کر اس کے اس طرح دیکھنے پر مسکرانے لگا۔ شرمانا ورمانا نہیں آتا تمہیں دوسری لڑکیوں کی طرح؟ سالے کے دیکھنے پر تیمور خان اس کا چہرہ دیکھتا ہوا نارمل انداز میں سالے سے پوچھنے لگا۔ شرم تو تمہیں آنی چاہیے خان، کسی بیمار کو دیکھ کر اس کی بیماری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ ویسے اب تک کتنی لڑکیوں کے ساتھ یہ چھچھوڑی حرکت کر کے انہیں شرمانے پر مجبور کر چکے ہو تم؟ سالے کے شرمندہ کرنے پر وہ قہقہ لگا کر زور سے ہنسا۔ یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے جو پہلی بار خان نے کیا ہے تاکہ تمہاری طبیعت درست ہو سکے۔ تیمور خان آنکھ مار کر معنی خیز لہجے میں بولا۔ بدنام گلیوں میں جانے والے انسان کے منہ سے یہ بات کچھ سچی نہیں لگتی کہ اس نے پہلی بار ایسا کیا ہوگا۔ سالے ابھی تک بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، وہ تیمور خان پر بھرپور طنزیہ انداز میں بولی۔ کوٹھے پر جانے والے انکشاف کا بھی اسے روشانی کی زبانی معلوم ہوا تھا۔ سالے کی بات سن کر تیمور خان کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر سالے کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا، میں اللہ اور اس کے حضور کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے وہاں پر کبھی کسی لڑکی کے ساتھ نہ کچھ ناجائز کیا ہے اور نہ ہی کسی کو چھوا ہے۔ تیمور خان سالے کا ہاتھ تھام کر اسے اپنا یقین دلاتا ہوا بولا۔ سالے کو تیمور خان سے لاکھ اختلافات سہی مگر اسے یقین تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی کبھی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ لڑکیوں کو ناچتا ہوا دیکھ کر کون سا ثواب ملتا ہے؟ مت جایا کرو ایسی بدنام جگہ پر۔ ان دونوں کے نکاح کے بعد سے آج پہلی بار سالے اس سے یوں نارمل انداز میں بات کر رہی تھی۔ شاید اپنی طبیعت خرابی کی وجہ سے اس میں انرجی ختم ہو چکی تھی کہ وہ تیمور خان سے لڑ سکے یا اس پر غصہ کر سکے۔ نہیں جاؤں گا، اب کبھی بھی نہیں جاؤں گا، بس تم اچھا سا ناچنا سیکھ لو، جب دل چاہے گا تم سے ہی کبھی کبھی فرمائش کر لیا کروں گا۔ تیمور خان اتنا سیریس ہو کر بول رہا تھا سالے کو سمجھ میں نہیں آیا وہ مذاقاً کہہ رہا ہے یا پھر واقعی سنجیدہ ہے، مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ شراب جیسی گھٹیا چیز کو بھی منہ لگانا چھوڑ دو خان، سالے تیمور خان کو دیکھ کر دوبارہ بولی، جس پر وہ سالے کو خاموشی سے دیکھنے لگا۔ تم اپنی ساری شرطیں منوا سکتی ہو اپنے خان سے، خدا کی قسم ہر برا کام چھوڑ دوں گا، جو کہو گی مان لوں گا، بس اپنی مرضی سے اپنے خان کی دسترس میں آ جاؤ۔ تیمور خان بولتا ہوا ایک بار پھر سالے پر جھک چکا تھا، اس کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر کے سالے کی آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے۔ وہ بغیر ہل جل کے کسی بے جان وجود کی طرح بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ تیمور خان اس کی گردن پر جھک کر اس کے قرب سے مدہوش ہوتا ہوا اس کا دوپٹہ اتار کر سالے کی قمیض اس کے کندھوں سے نیچے سرکاتا ہوا اس کے شولڈر پر ہونٹ رکھ چکا تھا۔ خان پیچھے ہٹ جاؤ پلیز، سالے بغیر کسی مزاحمت کے لرزتی ہوئی آواز میں بولی تو تیمور خان اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ حیرت سے دیکھنے لگا۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس کے باوجود میری قربت کے لیے ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہو۔ میں تم سے محبت کرنے کے باوجود تمہاری یہ شرط نہیں مان سکتی، کیونکہ تم نے میری محبت کی تذلیل جس انداز میں کی ہے میں چاہ کر بھی اس کو بول نہیں پا رہی ہوں۔ چلے جاؤ میرے کمرے سے خان پلیز، سالے روتی ہوئی بولی تو تیمور خان بغیر کوئی دوسری بات کیے اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوپہر تک حویلی میں ایک رونق
کا سماں تھا۔ زگیم کی تینوں بہنیں اپنے شوہر اور بچوں کے سمیت حویلی میں موجود تھیں اور وہ تینوں ہی رشانے سے بہت اچھی طرح ملی۔ توقع کے برخلاف کشمالہ کافی خاموش تھی۔ یقیناً فیروز جوتوئی نے اسے سختی سے وارننگ دی ہوگی۔ رشانے ان سب کے درمیان اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اسے صرف الجھن دلاویز کے شوہر جاوید کی نظروں سے ہو رہی تھی، جو بہت عجیب طریقے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مگر تھوڑی دیر بعد ہی زگیم نے اسے کمرے میں جا کر آرام کرنے کو کہا۔ شاید زگیم اس کی الجھن بانپ گیا تھا یا پھر جاوید کی نظروں کو۔ زگیم اس سے کل رات والی بات پر ابھی تک ناراض تھا، جب بھی وہ اپنی بہنوں سے ہنس کر بات کر رہا تھا، مگر رشانے کی ایک دو باتوں کا جواب اسے نارمل انداز میں دیا تھا۔ وہ الگ بات تھی، وہ اپنی اور رشانے کی ناراضگی کا کسی دوسرے کو محسوس نہیں ہونے دے رہا تھا۔ رات میں کھانے کے بعد سب واپس جا چکے تھے۔ اب ڈرائنگ روم میں صرف شمشیر جوتوئی، فیروز جوتوئی، کشمالہ اور زگیم موجود تھے۔ تو رشانے نے سب کے لیے قہوہ بنا کر ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہوئی۔ جب کشمالہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، تو پھر کیا سوچا ہے تو نے پلوشا کی نند کے بارے میں؟ اپنی رضامندی دے تاکہ میں پلوشا کے سسرال جا کر باقاعدہ رشتے کی بات کر سکوں۔ واپس شہر جانے سے پہلے یہ معاملہ حل کر کے جانا ہے تجھے۔ کشمالہ یقیناً زگیم سے مخاطب اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر رشانے کے ہاتھ میں لرزش ہوئی۔ وہ جو کشمالہ کی طرف قہوہ دینا چاہ رہی تھی، گرم قہوہ کشمالہ کے پاؤں پر چلک پڑا۔ ہائے، جلا دیا اس بدبخت نے میرا پاؤں، اب تو میں تجھے بالکل نہیں چھوڑوں گی۔ کشمالہ رشانے کو کوسنے لگی۔ اس سے پہلے وہ اٹھ کر رشانے کی درگت بنائی۔ ایک دم زگیم صوفے سے اٹھ کر غصے میں رشانے کے پاس آیا۔ کوئی کام تمہیں سیدھا کرنا آتا ہے کہ نہیں؟ فوراً جاؤ اپنے کمرے میں۔ زگیم رشانے کے ہاتھ میں موجود قہوے کی ٹرے کو ٹیبل پر رکھتا ہوا رشانے کا بازو پکڑ کر اسے کمرے کے دروازے تک لایا اور کمرے سے نکلنے کے لیے کہا۔ رشانے تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی بیڈ روم میں جا پہنچی۔ رشانے کو اندازہ تھا زگیم اس پر غصہ نہیں کرتا یا کمرے سے نہیں نکالتا تو کشمالہ کو اسے مارنے کا جواز مل جاتا۔ رشانے زگیم کا بیڈ روم میں پہنچ کر اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ آج کا دن اس کا کافی مصروف گزرا تھا۔ اپنی بہنوں کے ساتھ وقت گزار کر اسے کافی اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ رشانے سے ابھی تک کل والی بات پر ناراض تھا۔ اس کے باوجود اسے کشمالہ کا رشانے کو ہراساں کرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ زگیم جانتا تھا پلوشا کی نند سے رشتے والی بات سن کر رشانے ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کشمالہ کسی سخت رد عمل کا اظہار کرتی، زگیم نے غصے کا اظہار کر کے خود اسے کمرے سے نکال دیا۔ رشانے کے وہاں سے جانے کے بعد اس نے صاف لفظوں میں سب کے سامنے کشمالہ کو کہہ دیا تھا کہ وہ دوسری شادی میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ وہ رشانے کے ساتھ مطمئن اور خوش ہے۔ اس وقت زگیم کشمالہ کے اصرار پر اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اس کے کمرے میں موجود لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ تب اس کے موبائل پر رشانے کا میسج آیا۔ ایک نظر اس نے سوتی ہوئی کشمالہ پر ڈال کر اپنا موبائل اٹھایا۔ سائیں پلیز اپنے کمرے میں آئیں، ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ زگیم صحیح پڑھتے ہی لیپ ٹاپ سے توجہ ہٹا کر رشانے کو رپلائی کرنے لگا۔ خاموشی سے چپ کر کے سو جاؤ، میں بیزی ہوں اس وقت۔ رشانے کو میسج سینڈ کر کے اس کا دھیان رشانے کی طرف جا چکا تھا۔ اب اس کا کام میں دل نہیں لگتا، اس لیے وہ لیپ ٹاپ بند کر کے کمرے میں موجود بالکونی میں کھڑا ہو کر اسموکنگ کرنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رشانے کے میسج کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی میسج ٹون بجی تو وہ میسج چیک کرنے لگا۔ سائیں اگر آپ کمرے میں نہیں آئے تو میں ساری رات روتی رہوں گی۔ رشانے کا میسج پڑھنے کے بعد زگیم کی بویں تنی
مجھے تمہارے رونے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، روتی رہو ساری رات۔ میسج سینڈ کرنے کے بعد 15 منٹ گزر چکے تھے مگر رشانے کا دوبارہ میسج نہیں آیا۔ تو زگیم کو بے چینی ہونے لگی۔ بیوقوف لڑکی شاید رونے ہی بیٹھ گئی ہے سچ میں۔ وہ بڑبڑا کر سگریٹ کا ٹکڑا پھینکتا ہوا سوتی ہوئی کشمالہ پر نظر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب میرے رونے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا تو کیوں آئے پھر یہاں پر؟ بیڈ روم میں زگیم کو داخل ہوتا دیکھ کر رشانے کمرے کا دروازہ بند کرتی ہوئی اسے شکوہ کرنے لگی، مگر وہ خوش تھی۔ اس کا یقین رائگاں نہیں گیا، اس کا سائیں اس کے بلانے پر آ گیا تھا۔ کام کی بات کرو جس کے لیے تم نے مجھے یہاں بلایا ہے۔ زگیم اس بات کو نظر انداز کرتا ہوا سنجیدہ لہجے میں بولا تو رشانے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ مامی کے سامنے اسموکنگ کر رہے تھے آپ؟ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ اپنا چہرہ زگیم کے چہرے کے نزدیک لاتی ہوئی وہ اس کی سانسوں سے اٹھتی سگریٹ کی خوشبو کو محسوس کرتی بولی، کام کی بات کرو، کیوں بلایا ہے مجھے؟ زگیم دوبارہ ایک بات دہراتا ہوا بولا۔ شال میں لپٹی ہوئی اپنی بیوی کو دیکھنے لگا جس نے اپنے بالوں کو چٹیا کے انداز میں بل ڈال کر ایک طرف کندھے سے آگے کیا ہوا تھا۔ کام کی بات یہ ہے کہ میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، کمرے میں کیوں نہیں آ رہے تھے آپ؟ وہ خفا خفاسی خاص بیویوں والے انداز میں زگیم سے پوچھنے لگی۔ عادت ڈال لو کبھی کبھی اکیلے رہنے کی، کیونکہ جب دوسری آ جائے گی تو اکثر ایسا ہوا کرے گا۔ زگیم نے جتنی سنجیدگی سے یہ جملہ ادا کیا، رشانے اس کو گور کر دیکھنے لگی۔ ایک بیوی پر گزارا نہیں ہو رہا آپ کا؟ وہ اب برا مانتی ہوئی زگیم سے پوچھنے لگی۔ میں تو سادہ سا بندہ ہوں، ایک بیوی سے ساری زندگی کام چلا سکتا ہوں، لیکن اگر بیوی ہی شوہر کی چاہت کی طلبگار نہ ہو اور اسے بلا وجہ کے نخرے دکھائے۔ زگیم کا جملہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ اچانک رشانے نے زگیم کے دونوں گالوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس کے ہونٹوں پر بے حد آہستگی سے اپنے گلابی ہونٹ رکھ دیے۔ وہ ایسا کر کے زگیم کو اپنی چاہت کا بتانا چاہتی تھی اور ساتھ ہی اس کی ناراضگی بھی دور کرنا چاہتی تھی، جبکہ دوسری طرف زگیم رشانے کے اس اقدام پر اچھا خاصا حیرت زدہ ہوا تھا۔ شادی کے 1 ماہ گزرنے کے باوجود اس نے یہ بے باک مظاہرہ آج سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ رشانے اپنے اس عمل پر اب خود بھی جھجک کر پیچھے ہٹنے لگی۔ تبھی زگیم نے اس کے کمر کے گرد اپنا بازو حائل کرتے ہوئے دوبارہ اسے خود سے نزدیک کیا۔ اب کی بار وہ رشانے کے ہونٹوں کو قید کر چکا تھا۔ جب زگیم کی گرفت میں نرمی آئی تو رشانے اس سے دور ہوئی۔ پھر آگے کا کیا ارادہ ہے اب؟ زگیم اس سے خوشگوار موڈ میں پوچھنے لگا، جبکہ رشانے جھکی ہوئی پلکوں کو اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔